السلام علیکم، فیصل عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پارلیمان اپنی مدت تقریباً مکمل کر کے تحلیل ہو جائے گی، اور جو آخری اجلاس ہے اور تقریباً آخری سیشن جو ہیں وہ اس کے جاری ہیں، اور اس موقع پہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا، دیگر جو پارلیمانی لوگ ہیں انہوں نے بھی خطاب کیا، ایک دوسرے کو کافی زیادہ ستائش دی گئی، اور یہ کریڈٹ بھی لیا آج شہباز شریف صاحب نے کہ یہ حکومت اور یہ اتحاد اس کو چلانا بہت مشکل تھا لیکن وہ چلانے میں کامیاب ہوئے۔ بہرحال یہ کریڈٹ تو ضرور جاتا ہے 13-14 جماعتوں کی یہ حکومت، اور صرف 2 سیٹوں کی سبقت سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے، وہ اس میں کامیاب ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر یہ بھی کریڈٹ لیا گیا کہ وہ ریاست کو بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ بھی کہا گیا وزیر اعظم کی جانب سے کہ جو معاملات رہے ان کے ساتھ اس سارے دورانیے میں ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بھی بچایا، اور یہ بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا اسحاق ڈار صاحب کے بیان کے برعکس کہ اگر آئی ایم ایف کا پیکج نہ ہوتا تو ہم ڈیفالٹ کر جاتے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے 2-3 دن پہلے یہ کہا تھا کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہ بھی آتا تو ہمارے پاس پلان بی موجود تھا۔ بہرحال یہ تضاد اتنا اب مانے تو رکھتا ہے گورنمنٹ کی پالیسی کیا تھی، لیکن یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ ملک ڈیفالٹ نہیں ہوا۔ یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے یہ اپنی تاریخ کی انہونی اور انوکھی حکومت تھی، 13-14 جماعتیں مختلف خیالات کی مختلف علاقوں سے، اور پھر ان کو لے کر چلنا، یہ شہباز شریف صاحب کو ضرور کریڈٹ جاتا ہے۔ اب الیکشن ہوں گے، 90 روز میں تو ہوتے دکھائی نہیں دیتے۔ جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام نگراں وزیر اعظم کے لیے آ رہا ہے، اور کچھ ذرائع اس کو کنفرم بھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک یہ تصدیق باضابطہ نہیں ہو سکی ہے۔ یہ سارے معاملات تو چلتے رہیں گے۔ جو پاکستان کی پارلیمان ہے، پاکستان کے اندر اور پوری دنیا میں جہاں جمہوریت ہے، جمہوریت کے اندر پارلیمان کا مطلب یا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پارلیمان عوام کی نمائندہ ہے۔ عوام اپنے پارلیمانی لوگوں کو، نمائندوں کو منتخب کر کے پارلیمان بھیجتے ہیں، اور پھر وہ نمائندے عوام کی عکاسی کرتے ہوئے عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہیں، اور پھر یہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے، اور پھر یہی پارلیمان اکاؤنٹیبل ہے ان فرنٹ آف پبلک، یعنی پاکستان یا دنیا بھر میں کہیں بھی جمہوریت ہے تو جو پارلیمنٹ ہے وہ پاکستان کے عوام کے سامنے جواب دہ ہے، اور جواب دہی کا طریقہ کار ہوتا ہے الیکشن۔ آپ ایک بار پارلیمنٹ میں عوام نے آپ کو بھیج دیا، اور پھر اس کے بعد آپ پرفارم کرتے ہیں۔ آپ کی پرفارمنس سے اگر آپ کے حلقے کے لوگ مطمئن ہیں تو وہ الیکشن میں دوبارہ آپ کو کامیاب کر دیتے ہیں، یہی آپ کا احتساب ہے۔ اور اگر آپ کے حلقے کے لوگ آپ سے مطمئن نہیں ہیں تو پھر وہ اس کے بعد آپ کو انتخاب میں کامیاب نہیں کرواتے ہیں۔ یہ ایک جمہوری طریقہ کار ہے۔ لیکن سائیڈ لائن سٹوری آج بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک طرف لالے کہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، ایک طرف یہ اعلان کہ ہم نے ریاست کو بچایا، ایک طرف یہ اعلان کہ ہمارے پاس پیسے بھی نہیں تھے، ایک طرف بہت زیادہ کفایت شاری کی باتیں۔ لیکن آج جو پارلیمانی نمائندوں کو، پارلیمنٹیرینز کو، ایم این ایز کو جو ڈنر دیا جا رہا ہے، جو ان کی خاطر تواضع کی جا رہی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا، پارلیمانی تاریخ کا مہنگا ترین کھانا ہے۔ اس میں تقریباً 23 ڈشز ہیں، 23 ڈشز پاکستان کے غریب عوام جو مہنگائی کے بھرکس نکل چکا ہے مہنگائی کی وجہ سے، جن کا جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، جو دلدل میں پھنس چکے ہیں، یہ سمجھ نہیں آتی بچوں کی فیسیں دیں یا بجلی کا بل دیں، بجلی کا بل دیں یا گیس کا بل دیں، دوائی پوری کریں یا گھر کا آٹا پورا کریں۔ یہ ان عوام کے نمائندوں کا آج کا ڈنر ہے، اور اس ڈنر میں 23 ڈشز ہیں، اور میں ان ڈشز کی ذرا تفصیل آپ کو بتا دوں، اور تقریباً 9 کے قریب جو ہیں وہ سیدھی سیدھی ڈشز ہیں۔ ترکش کباب ہے ریشمی، دوسری ڈش ہے ترکش کباب چیز والے بھی ہیں جناب، اچھا پھر لبنانی بوٹی بھی ہے بون لیس، مٹن بروسٹ بھی ہے، مٹن کنہ بھی ہے، چکن ہانڈی بھی ہے، مٹن بخارا پلاؤ بھی آج خاطر تواضع کے لیے پارلیمنٹیرینز کو پیش کیا جائے گا، میاں جی کی دال ہے دیسی گھی والی، اور بھنڈی مسالہ بھی ہے، فریش گرین سیلڈ ہے، اور اس کے علاوہ 3 اور قسم کے سیلڈ ہیں۔ تقریباً 4 جو سلاد ہیں وہ آج کی اس ڈش میں رکھے گئے ہیں، اس کھانے میں رکھے گئے ہیں۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے حضور والا، نان ہیں، 7 قسم کے نان، چپاتی اور روٹی ہیں، کلونجی والا، گارلک والا، تندوری نان، روغنی نان، سادہ روٹی، خمیری روٹی، چپاتی،
یہ کوئی 7-8 قسم کی بن جاتی ہیں. اچھا پھر جو سویٹ ڈش ہے اس میں بھی کیا بات ہے جی, شاہی ٹکڑے ہیں, فوڈ ٹرائفل ہے, اور ایک اور جو ہے وہ سویٹ ڈش ہے. تو یہ کل ملا کے تقریباً میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 23 ڈشز بن جاتی ہیں. 23 ڈشز کے ساتھ پاکستان کے غریب عوام کے نمائندوں کی پارلیمان تحلیل ہونے پہ خاطر تواضع کی جا رہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی, سر کو روؤں میں, سر کو پیٹوں یا روؤں میں, کیا کروں کہ جناب والا ایک جانب آپ بات کرتے ہیں ملک کا خزانہ خالی ہے, ایک جانب آپ نے امپورٹ گرا دی, ایک جانب آپ نے خرچے کم کرنے کی بات کر دی, ایک جانب آپ آئی ایم ایف کے کہنے پہ 50 روپے فی یونٹ بجلی کر دی, ایک جانب آپ 19 روپے فی لیٹر ایک دن میں رات کے وقت پیٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھا دیتے ہیں, اور دوسری جانب آپ کی یہ عیاشیاں ہیں, یہ شاہی کھانے پیش کیے جا رہے ہیں. پارلیمانی تاریخ کا مہنگا ترین کھانا ایسے وقت میں جب یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں, ایسے وقت میں ملک کی اکانومی جب ڈیفالٹ کے دہانے پر تھی, ایسے وقت میں جب ہم نے آنے والے سال میں موجودہ مالی سال میں 25 ارب ڈالر کا قرض اتارنا ہے, ایسے میں 23 ڈشز کے ساتھ کھانا, میرا یہ سوال ہے اس ملک کے حکمرانوں سے, میرا یہ سوال ہے اسپیکر قومی اسمبلی سے, میرا یہ سوال ہے جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگوں کو کم خرچ کا لیکچر دیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ ملک نازک حالات سے گزر رہا ہے, اکانومی مشکل حالات سے گزر رہی ہے, ایسے میں 23 ڈشز کے ساتھ آج آپ کو ڈنر پیش کیا جا رہا ہے. یہ اس ملک کے حالات ہیں. ہم کیا ترقی کریں گے؟ کیا ہم نے خاک ترقی کرنی ہے؟ خدا کا واسطہ آج آپ اس کو ایک مثال بناتے. ون ڈش کی تو بات شہباز شریف صاحب آپ کا ہی یہ فارمولہ ہے, ون ڈش کا رول بھی آپ کا ہے, آپ نے تو لوگوں کو پابند کر دیا کہ ون ڈش ہوگی, لیکن یہاں پہ 23 ڈشز. اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. وہ سارے جو آپ کے دعوے جو پچھلے 14-15 مہینے کی حکومت میں آپ نے کیے تھے, یہ ایک کھانا آپ کو لے ڈوبا ہے. اور میں حیران ہوں, اتنی مطلب بڑی بڑی ڈشز, اس میں آپ دیکھ لیں ترکش کباب اور پتہ نہیں بھنڈی مسالہ اور میاں جی کی دال اور لبنانی بوٹی اور بلا بلا بلا, اور یہ انتہائی افسوسناک امر ہے. پاکستان کے لوگ تو آپ کی بات سن بھی لیں گے, سمجھ بھی لیں گے, لیکن یہاں اس کا اہتمام اور انتظام کرنے والوں نے اگر آپ سے مشورہ نہیں کیا, یا یہ اسمبلی دے رہی ہے, راجہ پرویز اشرف صاحب سے مشورہ نہیں کیا, تو پھر تو ان کی سرزنش ہونی چاہیے. اگر آپ سے مشورہ کیا گیا ہے تو پھر آپ بھی اس کا جواب دیجئے کہ یہ اتنا مہنگا کھانا ایسے وقت میں بقول حکومتی لوگوں کے کہ ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچ چکا تھا, خطرہ ابھی بھی نہیں ٹلا ہے, مشکل حالات ابھی بھی موجود ہیں, لیکن ایسے میں یہ عیاشی کیوں ہو رہی ہے, اس کا جواب ضرور دیجئے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.